السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے آج کا تفسیر کا جو سبق ہے وہ ہے تحویل قبلہ پر اعتراضات۔ جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو یہود اور نصارہ اور مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مشرکین کہنے لگے کہ اس کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ پہلے جب مکہ میں تھا تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، جب مدینہ طیبہ گیا تو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف پھیر گیا، اور اب اس کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ صحیح ہیں، اس لیے پھر ہمارے قبلے کی طرف رجوع کر لیا۔ اور یہود و نصارہ نے یوں پروپیگنڈا کیا کہ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو پھر اس کو چھوڑا کیوں، اور اگر غلط تھا تو پھر اس کی طرف رخ کر کے نمازیں کیوں پڑھے۔ اس کے پروپیگنڈا سے پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ آیات نازل فرمائی، سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ عن قریب کہہ دیں بے وقوف من الناس، عن قریب کہہ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا عن قریب کہہ دیں گے بے وقوف من الناس، لوگوں میں سے، اس لیے کہ جو رب تعالیٰ کے حکم اور ارشاد پر تنقید کریں وہ بے وقوف ہی ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے۔ اور کہیں گے ما ولاہم، کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیرا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، کون سا قبلہ، وہ قبلہ، کانوا علیہا، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ان کو کس نے حکم دیا کہ مسجد اقصیٰ سے رخ اٹھا کر دوسری طرف پھیر جائے؟ پھر تم فرمایا تم ان کو یہی جواب دو، قل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہم تو رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا، تو اب اس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو ہمیں حکم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ ہم نے چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف کر لیا۔ اب اس نے حکم دیا ہے کہ پھر چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، تو ہم نے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور سب سے بڑی چیز تو رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اور ہم نے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط المستقیم، صراط المستقیم کی طرف، مگر ہدایت دیتا کس کو ہے؟ تو اس کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ہے، یہدی الیہ من ینیب، جو رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ زبردستی نہ تو کسی کو کافر بناتا ہے اور نہ کسی کو مسلمان۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قلوبہم، پس جب وہ پھیر گئے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ جب کوئی غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو اسی طرف چلا دیتے ہیں، اور ہدایت رب تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ من اناب کے الفاظ بھی قرآن پاک میں ہے، جس نے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور من ینیب کے لفظ بھی قرآن پاک میں ہے کہ جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میرے دوستو، میرے بھائیوں، اتنے انسان جو ہے وہ آج کل بھی انسان ایسے بدبخت بے غیرت انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے
دیکھو یہ قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے حق ہے، سچ ہے۔ آمنت باللہ، ہمارا اور سب مسلمانوں کا ایمان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسے بغیرت لوگ ہیں، کل پرسوں ایک بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 7 دن میں جو ہے وہ 6 دن میں جو ہے وہ زمین اور آسمان اور جتنے بھی چیزیں زمین اور آسمان میں اس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ایک بدبخت، ایک بغیرت کس نے، ایک بغیرت شخص نے جواب دیا، مجھے کہہ رہے مولانا صاحب 7ویں دن اللہ پاک کیا کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ، اللہ پاک آرام کر رہے تھے۔ اللہ تو آرام سے جو ہے وہ منزہ ہے، پاک ہے۔ تو آج بھی اللہ معاف کرے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے بغیرت سوالات کرتے ہیں، ایسے غلط سوالات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطاً، امت اعتدال والی، جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب سے بہتر قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں تمام امتوں میں سے بہتر امت بنایا۔ وسط کے معنی اعتدال والی امت، عدالت والی امت، لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تم پر گواہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے گواہ ہونے کا مطلب انشاءاللہ آپ کے سامنے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بتائیں گے، کیونکہ آج ہمارا تھوڑا سا طبیعت جو ہے وہ برابر نہیں ہے میرے محترم سامعین۔ انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ غیر حاضری نہ ہو جائے، بس سبق انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت، وہ تفسیر جو ہے وہ درس کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔